تربیت والدین کا کام ہے، تربیت مدرسے کا کام نہیں ہے. یہ بات اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں. تربیت ماں باپ کرتے ہیں. مدرسے میں تو ان کو اچھی اچھی باتیں سننے کو مل جائیں گی، بیٹا ابا کی بات مانا کرو، اماں کی بات مانا کرو، جھوٹ نہیں بولو، فلاں فلاں، یہ سننے کو ملیں گی. اس کو تربیت نہیں کہتے، یہ تو نصیحت ہے. تربیت 24 گھنٹے کی زندگی کے پروسیس سے جو انسان گزر رہا ہوتا ہے نا، یہ تربیت ہوتی ہے. وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، میرا ابا جھوٹ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے. وہ لوگوں سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، بد اخلاقی سے بات کرتا ہے، خوش اخلاقی سے بات کرتا ہے. میرا ابا گٹکا کھا رہا ہے، پان کھا رہا ہے، سگریٹ نوشی کر رہا ہے، نسوار رکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، چرس پی رہا ہے، شراب پی رہا ہے. وہ یہ تربیت کر رہے ہیں آپ اس کی، آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ کسی سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، تو آپ کا بیٹا سیکھ رہا ہے کہ بڑے ہو کے میں نے بھی یہی کرنا ہے جو میرا ابا کر رہا ہے. مدرسے میں آ کے مفتی صاحب سے، قاری صاحب سے شکوہ نہ کریں، میں نے تو داخل کروایا تھا، یہ تو اتنا بدتمیز قاری صاحب نے نہیں بنایا، آپ نے بنایا اس کو. جھوٹ قاری صاحب نے نہیں سکھایا، کسی مسجد کے امام صاحب نے نہیں سکھایا. امام صاحب مسجد میں کبھی نہیں بولتے جھوٹ بولنا ثواب ہے. امام صاحب مسجد کے ممبر پہ کبھی نہیں بولیں گے کہ بد اخلاقی کرنے سے ثواب ملتا ہے. وہ ہمیشہ یہی بولے گا خوش اخلاقی سے پیش آؤ، سچ بولو. پھر بھی وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیوں؟ تربیت اس کی نہیں ہوئی. اولاد کی تربیت کرنا یہ فل ٹائم جاب ہے، فل ٹائم. اگر آپ بچے کو مہینے کے آپ 1 لاکھ روپے کما کے دے رہے ہیں نا گھر والوں کو، آپ 80,000 کما لیں، تھوڑا ٹائم بچا کے گھر میں دے دیں. 80,000 کما رہے ہیں، 50 کما لیں، پیسے کم کما لیں، تھوڑا کم کھا لیں گے، تھوڑے بہت اعلیٰ کپڑے نہیں پہن سکیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے ہاں تو سارے اسٹینڈرڈ اسی چیز پر سیٹ ہو گئے نا کہ کون اچھے کپڑے پہنتا ہے، کون اچھی گاڑی رکھتا ہے، کس کے پاس بینک بیلنس اچھا ہے. سارے ہم نے اسٹینڈرڈ ہی ہمارے آؤٹ ہوئے ہیں. ہمارے ہاں کامیابی کا دار و مدار اسی چیز پر ہے کہ پیسہ زیادہ ہے تو کامیاب ہے، پیسہ کم ہے تو ناکام ہے. تو وہ ہمارے معیار کے مطابق تو 25-30 صحابہ کے علاوہ سارے صحابہ معاذ اللہ ناکام ہیں. جو مالدار صحابہ تھے ان کے علاوہ سارے صحابہ تو غریب تھے. اس سٹینڈرڈ کو فالو کریں تو صحابہ کرام تو پھر ہمارے سٹینڈرڈ کے مطابق کامیاب نہیں ہے. تو ان کو تو کامیاب قرآن نے کہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو قرآن نے کہا ہے ان کو، اولئک هم المفلحون، کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ تو قرآن نے کہا ہے. تو پھر کیا قرآن ہمیں غلط گائیڈ کر رہا ہے؟ معاذ اللہ. اس چیز کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کامیابی کا سٹینڈرڈ کیا ہے، معیار کیا ہے ہمارے پاس کامیابی کا. اگر آپ اپنے بچے کی صحیح تربیت کر پاتے ہیں، آپ اس کو 1 روپیہ بھی میراث میں چھوڑ کر نہ جائیں نا، آپ سے کامیاب والد دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے میراث میں کچھ نہیں چھوڑا تھا. تو لوگ ان کو کہتے تھے آپ خلیفہ وقت ہیں، عمر بن عبدالعزیز بہت منصف اور بہت عادل بادشاہ گزرے ہیں، ان کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو. تو آپ اپنی اولاد کے لیے کچھ تو چھوڑ کے جائیں. آپ تو الٹا قرض چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ آپ کا قرض آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد ادا کرے گی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو اتنا کچھ سکھا دیا ہے کہ انشاءاللہ میرے بعد ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو ان سے پہلے کے جو بادشاہ تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو بادشاہ شہزادہ بنا کے چھوڑا تھا کہ ان کو بادشاہت ملنی تھی، ایک مورخ نے لکھا ہے کہ میں نے ان کے بچوں کو مسجد کے دروازے پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، اور عمر بن عبدالعزیز کے سارے بیٹے گورنر تھے. اور جب عمر بن عبدالعزیز دنیا سے جا رہے تھے کچھ بھی نہیں تھا ان کے بیٹوں کے پاس. تربیت کی تھی اپنے بچوں کی. ہم شکوہ کرتے ہیں معاشرے میں یہ مسئلہ ہے، ہمارے ہاں جھوٹ ہے، ہمارے ہاں دھوکہ ہے، فلاں ہے، فراڈ ہے، 2 نمبری ہے، فلاں. یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ کوئی باہر سے کوئی مخلوق آ کے یہ ساری حرکتیں کر رہی ہے؟ ہم کر رہے ہیں نا. یہ ہم ہی ہیں، معاشرہ ہم سے بنتا ہے. آپ، میں، ہم، ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار، ہم سب مل کے یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ہے. پتھروں کو تو سوسائٹی نہیں کہتے.
تو اگر اب ہمیں گڑبڑ نظر آ رہی ہے، ہم اگر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر لیں، کم از کم 20 سال تو چینج، 20 سال بعد تو چینج آ جائے گا نا. 20 سال بعد تو ہمیں کچھ خوشگوار جھونکے ہوا کے ہمیں دیکھنے کو، سننے کو، محسوس کرنے کو ملیں گے نا کہ اب الحمدللہ بہتری آ رہی ہے. تو اس چیز کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں.